بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر قائم ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ اسلام اور مسلم نظریے کے مطابق گزشتہ ادیان کی اصلاح کا آغاز 610 تا 632 تک 23 سال پر محیط عرصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے اترنے والے الہام قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اسی زبان میں دنیا کی کل آبادی کا کوئی 24% حصہ یعنی لگ بھگ 1.6 تا 1.8 ارب افراد اس کو پڑھتے ہیں۔ ان میں مختلف ذرائع کے مطابق قریباً 20 تا 30 کروڑ ہی وہ ہیں جن کی مادری زبان عربی، جبکہ 70 تا 80 کروڑ غیر عرب یا اجمی ہیں جن کی مادری زبان عربی کے سوا کوئی اور ہوتی ہے۔ متعدد شخصی ماخذ میں سے اپنی موجودہ شکل میں آنے والی دیگر الہامی کتابوں کے منہ سے ادا ہو کر لکھی جانے والی کتاب اور اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی رہنمائی فراہم کرنے والی شریعت ہی دو ایسے وسائل ہیں جن کو اسلام کی معلومات کا منبع قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا سب سے مذہب ہے جس کے پیروکاروں کا تخمینہ تعداد 1.9 بلین افراد یا زمین کی آبادی کا تقریباً 1/4 ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا بڑا مذہب ہے اور ہیومن ریسرچ سینٹر کی طرف سے توقع ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ 49 ممالک میں مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا دین، یہ روئے زمین پہ صلاح و فلاح چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو سکون و اطمینان سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام شعبجات میں مکمل رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اسلام کے واضح احکام اور روشن تشریحات موجود نہ ہو۔ پیدائش سے لے کر تجہیز و تکفین تک کے جملہ مسائل اور ان کا حل ایسے اچھے انداز میں بیان کیا گیا جس کی کسی بھی مذہب میں نظیر نہیں ملتی۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان اخوت و محبت کے حقیقی جذبات سے سرشار ہو کر زندگی کی ایک نئی صبح کا آغاز کرے۔ دراصل اسلام احترام انسانیت کا مذہب ہے۔ وہ نبی برحق کے لائے ہوئے نظام حیات اور کتاب الہی کے احکام و فرامین اور اس کے زرعی اصولوں پر عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کرنا چاہتا ہے اور دہشت گردی، قتل و غارت گری اور شر و فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آج اسی دین اسلام کے خلاف کفار سازشیں رچا رہے ہیں، دین اسلام کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر چہار جانب سے اسلام اور عبادت گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی پابندیاں قوم مسلم پر عائد کی جا رہی ہیں۔ شریعت مصطفیٰ کو تبدیل کرنے کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں موجودہ دور میں متحد ہو کر اس طرح ٹوٹ پڑی ہیں کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، مگر اللہ کی شان ہادی اور اس کی ربوبیت کے قربان کہ اسلام قرآن اور مسلمانوں کے خلاف اس پروپیگنڈے سے عام انسانوں کے دلوں میں اسلام جاننے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اسلام کو مسلمانوں کے کردار، معاملات اور اخلاق سے جانتے تھے، مگر اب جدید ذرائع ابلاغ کی کثرت خصوصاً انٹرنیٹ کی ایجاد نے حقیقی اسلام لوگوں کے بستر تک پہنچا دیا، جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قبول اسلام کے وقت واقعی مغربی ملکوں میں زیادہ ہے، جہاں سے خاص طور پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا۔ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا احساس یہودیت اور عیسائیت سے تو تائب ہو کر اسلام لانے والوں کے حالات پڑھ کر ہی ہوتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب کہ جسے اس کی حقانیت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے دور نہیں رہ پاتا۔ کہیں اہم شخصیات نے اسلام نہ صرف قبول کیا بلکہ بعد میں اس کی ترویج میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ دوستوں، ویسے تو ہر روز ہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور کفار کی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ مشہور شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے کفر کی دنیا کو چھوڑ کر اسلام کو اپنے لیے مستقل طور پر چنا اور اسلام کا راستہ اپنا لیا۔ دوستوں، یوان شنکر راجا بھارتی فلم انڈسٹری کا سب سے کم عمر میوزک کمپوزر ایک ہندو الیار راجا کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا والد بہت ہی وہمی قسم کا انسان تھا اور اگر کبھی ایک گلاس بھی ٹوٹ جاتا تو اس سے بدقسمتی مانگتے ہوئے پنڈت کو بلاتا۔ اس کا کہنا ہے کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ بے چین ہو گیا تھا اور ہر وقت سکون کی تلاش میں رہتا۔ اس کے ایک دوست نے جو حال ہی میں مکہ معظمہ سے ہو کر آیا تھا، اس نے اسے ایک جائے نماز اور قرآن پاک کا تحفہ دیا۔ یوان نے قرآن پاک کا مطالعہ اس کے ترجمے کے ساتھ شروع کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جوں وہ قرآن پڑھتا جا رہا تھا اس کے اندر مثبت تبدیلیاں آ رہی تھی اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بنتا جا رہا تھا۔ اس دوران اس نے نماز بھی سیکھنا شروع کی اور آخرکار وہ خوش قسمت لمحہ آیا جب جنوری 2014 میں اس نے باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ اس کا کہنا تھا اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں اس کی والدہ کا بہت کردار ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے
کہ اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یوان میں چاہتی ہوں تم اسلام قبول کرو۔ آپ کو ایک موسیقار ہارٹ فرانسس کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتاب کے ایک اقتباس کا حوالہ ہے کہ غازی صاحب لکھتے ہیں، آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے خود براہ راست مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ غالباً 57-58 میں ایک شخص ان کے پاس آیا۔ ان کی زندگی کا ایک عام معمول تھا کہ ہر روز 2-4 لوگ ان کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا کہ ایک صاحب آیا اور کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب عادت ان کو کلمہ پڑھوایا اور اسلام کا مختصر تعارف ان کے سامنے پیش کیا، اپنی بعض کتب انہیں دی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو اس سے ضرور پوچھا کرتے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا۔ 1948 سے 96 تک یہ معمول رہا کہ ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک پر اوسطاً 2 افراد روزانہ اسلام قبول کیا کرتے۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں اپنے جو تاثرات بیان کیا کرتے تھے وہ ملتے جلتے ہوتے تھے۔ ان میں نسبتاً زیادہ اہم اور نئی باتوں کو ڈاکٹر صاحب اپنے پاس قلم بند کر لیا کرتے۔ اس شخص نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نوعیت کی چیز تھی اور میرے لیے بھی بے حد حیرت انگیز تھی۔ اس نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا ارشاد تھا کہ میں اسے بالکل نہیں سمجھا اور میں اس کے بارے میں کوئی فنی رائے نہیں دے سکتا۔ اس شخص نے بتایا، میرا نام ذوق زیلبے ہے، میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے فرانسیسی زبان بولنے والی دنیا میں بہت مقبول ہیں۔ آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو سب لوگ جمع تھے اور نہایت خاموشی سے خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے لگا کہ یہ موسیقی دنیا کی کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے جو لوگ سن رہے ہیں۔ میں خود آوازوں کی دنیا اور آوازوں کی دھنیں اور ان کا جو نشیب و فریز ہے ایجاد کر چکا ہوں۔ یہ موسیقی اس سے بھی بہت آگے ہے، بلکہ موسیقی کی سطح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت درکار ہے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھنیں آخر کس نے ترتیب دی۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بنائی تو لوگوں نے مجھے اشارے سے خاموش کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پھر یہی بات پہنچی، لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے خاموش کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران میں وہ فن موسیقی کی کچھ اصطلاحات بھی استعمال کر رہا تھا جن سے میں واقف نہیں، کیونکہ فن موسیقی میرا میدان نہیں۔ قصہ مختصر، جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور آواز بند ہوئی تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ موسیقی نہ تھی بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور فلاں قاری کی تلاوت ہے۔ موسیقار نے کہا کہ یقیناً یہ کسی قاری کی تلاوت ہوگی اور قرآن ہوگا، مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترتیب دی اور دھنیں کس کی بنائی ہیں؟ وہاں موجود مسلمان حاضرین نے بیک زبان وضاحت کی کہ نہ یہ دھنیں کسی کی بنائی ہیں اور نہ ہی یہ قاری صاحب موسیقی کی ابجد سے واقف ہے۔ اس موسیقار نے جواب میں کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دھنیں کس کی بنائی ہوئی نہ ہو، لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دھن سے یا فن موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، یہ فن تجوید ہے اور ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تجوید اور قرات کے فن کا بھی ایجاد ہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو قرآن مجید عطا فرمایا تھا تو فن تجوید کے اصولوں کے ساتھ ہی عطا فرمایا۔ اس پر اس موسیقار نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اسی طرح سکھایا ہے جیسے کہ میں نے ابھی سنا تو پھر بلا شبہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ فن موسیقی کے جو قواعد اور ضوابط اس طرز قرات میں نظر آتے ہیں وہ اتنے اعلیٰ و عرفا ہیں کہ دنیا ابھی تک وہاں نہیں پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کی اس بات سے سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بعد میں نے اور بھی قرآن کی تلاوت قرآن کو سنا، مسجد میں جا کے سنا اور مختلف لوگوں سے پڑھوا کے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لانے والے یقیناً اللہ کے رسول تھے، اس لیے آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کیا، لیکن میں نہیں جانتا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ کس حد تک درست تھا، اس لیے کہ میں اس فن کا عادی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک الجزائری مسلمان کو جو پیرس میں زیر تعلیم تھا اس نئے موسیقار مسلمان کی دینی تعلیم کے لیے مقرر کیا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور کچھ پریشان سے معلوم ہوتے۔ الجزائری معلم نے مجھے بتایا کہ وہ نو مسلم قرآن مجید کے بارے میں کچھ ایسے شکوک کا اظہار کر رہا ہے جن کے پاس میرا جواب نہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جس بنیاد پہ یہ شخص ایمان لایا تھا وہ بھی میری سمجھ میں نہ آئی تھی، اب اس کے شکوک کا میں کیا جواب دوں گا اور کیسے دوں گا، لیکن اللہ کا نام لے کے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا شک ہے۔ اس نو موجود مسلم نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا تھا اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ قرآن مجید بعینہ اسی شکل میں آج موجود ہے جس شکل میں اس کے لانے والے پیغمبر نے اسے صحابہ کرام کے سپرد کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ایسا ہے،
اب اس نے کہا کہ ان صاحب نے مجھے اب تک جتنا قرآن مجید پڑھایا ہے اس میں ایک جگہ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ضرور حذف ہو گئی ہے۔ اس نے پوچھا اور فسبہ کے درمیان اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے سورہ نصر پڑھائی ہے اور اس میں افواجن اور فسبہ کے درمیان خلا ہے۔ جس طرح انہوں نے مجھے پڑھایا ہے وہاں افواجن پر وقف کیا گیا، وقف کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جو نہیں ٹوٹنا چاہیے، جبکہ میرا فن کہتا ہے کہ یہاں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس شبہے کا جواب کیا دے اور کس طرح مطمئن کرے۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً دنیا اسلام پر نگاہ دوڑائی تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہ آیا جو فن موسیقی سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور تجوید بھی جانتا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کی شش و پند کے بعد بالکل اچانک اور یکایک میرے ذہن میں ایک پرانی بات اللہ تعالی نے ڈالی کہ اپنے مکتب میں جب بچپن میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو معلم نے بتایا تھا کہ افواجن پر وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ افواجن کو بات کے لفظ سے ملا کے پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے افواجن پر وقف کیا تو اس پر انہوں نے مجھے سزا دی اور سختی سے تاکید کی کہ افواجن کو آگے ملا کر پڑھا کریں۔ میں نے سوچا کہ شاید اس بات سے اس کا شبہ دور ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کے جو پڑھانے والے ہیں وہ تجوید کے اتنے ماہر نہیں، دراصل یہاں اس لفظ کو غنہ کے ساتھ آگے سے ملا کر پڑھا جائے گا، افواجن فسبح۔ ڈاکٹر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل کے کھڑا ہوا اور مجھے گود میں لے کر کمرے میں ناچنے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اس کو میں نے ایک دوسرے قاری کے سپرد کیا جس نے اس شخص کو پورے قرآن پاک کی تعلیم دی۔ وقتاً فوقتاً وہ مجھ سے ملتا تھا اور بہت سر دھنتا تھا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا اور ایک کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد 1970 کے لگ بھگ اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں، اس واقعے سے یہ خیال آتا ہے کہ قرآن مجید کی جو صوتیات ہے یہ علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا ہے اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کسی نے اس انداز سے غور و خوض کیا۔ آپ کو ایک اور کرسچن موسیقار جینیفر گراؤٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اس نے اسلام کیسے قبول کیا اور اسی کے ساتھ اسلام کے بارے میں اس کا کیا نقطہ نظر تھا۔ جینیفر گراؤٹ 21 مئی 1990 میں پیدا ہوا۔ عربی اور امازی تشلیت موسیقی کی ایک امریکی گلوکارہ ہے جو ہیوسٹن میں پیدا ہوئی۔ گراؤٹ نے یارڈ کالج کے لانگی اسکول آف میوزک سے تعلیم حاصل کی، پھر کینیڈا کی میکگل یونیورسٹی میں اس نے مزید تعلیم کو ممکن بنایا۔ وہ ایک پیانو ادک اور وائلن بجانے والے کی بیٹی ہے اور اس نے 5 سال کی عمر میں موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ 2012 میں اور مراکش کے موسم گرما کے سفر کے بعد جینیفر گراؤٹ نے عربی اور امازی ثقافت اور موسیقی میں دلچسپی لی۔ اس نے عربز گاٹ ٹیلنٹ میں حصہ لیا اور 2013 میں فائنلسٹ رہی۔ ان کے کام کے ساتھ ساتھ تو ان کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے 2013 میں اسلام قبول کیا اور ان کے اس عمل کو بہت سراہا گیا۔ جینیفر گراؤٹ نے 2013 میں اپنے مراکشی شوہر سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کیا۔ جینیفر گراؤٹ نے اسلام قبول کرنے کے بعد باقاعدگی سے حجاب شروع کیا، لیکن انہیں اس کو عادت بنانے میں کچھ دشواری ہوئی۔ اس حوالے سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک طویل پوسٹ شیئر کی جس کے ساتھ انہوں نے اپنی بغیر حجاب والی ایک تصویر بھی پوسٹ کی۔ اس پوسٹ کے ذریعے انہوں نے سوشل میڈیا دباؤ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی زور دیا کہ سر نہ ڈھانپ کر بھی وہ مسلمان ہی نہیں گی۔ اس پوسٹ میں جینیفر نے سوشل میڈیا کے ذریعے نافذ کردہ غیر حقیقت پسندانہ توقعات کے مسئلے پر کھل کے بات کی۔ جینیفر کے حجاب کو لے کر ان پر اتنی تنقید بڑھی کہ تنگ آ کر انہوں نے اسنیپ چیٹ کے کتے والے فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ یہ کہتے سنائی دیتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے میں حجاب کے بغیر کتے کی طرح نظر آتی ہوں؟ تو یہ لیں، آپ کی خواہشات کے پیش نظر میں کتا ہوں۔ جینیفر گراؤٹ نے سن 2013 میں معروف ٹی وی شو عربز گاٹ ٹیلنٹ میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے عربی زبان نہ جانتے ہوئے بھی عربی میں ایک گانا گایا جس کے بعد وہ عرب دنیا میں انتہائی مقبول ہوئی۔ اسی سال انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ اپنے حجاب کے بارے میں آن لائن بحث سے متعلق جینیفر گراؤٹ کا کہنا تھا کہ حجاب عبادت کا صرف ایک طریقہ ہے، یہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں کا حصہ نہیں، لیکن آن لائن لوگوں کے تبصرے پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ حجاب کو زیادہ ہی اہمیت دیتے ہیں اور اسے اسلام کا ایک بنیادی ستون سمجھتے ہیں۔ جینیفر کہتی ہیں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ جیسے مذہب تبدیل کرنے والے بیشتر افراد کی پرورش ایک ایسے معاشرے میں ہوئی ہے جو اسلام سے بالکل مختلف ہے اور ہمارا ہر چیز کو دیکھنے کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اسلام قبول کیے 7 سال ہو گئے اور اس دوران میں بہت سے مراحل سے گزری ہوں۔ جینیفر بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے نیا اسلام قبول کیا تو ان دنوں کبھی وہ حجاب پہن لیتی اور کبھی نہ پہنتی، لیکن بعد میں ایک ایسا وقت پہ آیا جب انہوں نے عہد کیا کہ وہ حجاب نہیں اتارے گی۔ اس دوران انہوں نے تقریباً 7 مہینے عبائی کے ساتھ چہرے کا نقاب بھی پہنا۔ اس دوران وہ قطر میں مقیم تھی۔ امریکہ واپس جا کر جینیفر نے حجاب پہننا تو برقرار رکھا لیکن چہرے کا نقاب ختم کر دیا۔ پھر اگلے 3 سال انہوں نے باقاعدگی سے حجاب پہنا۔
دوستوں آپ کو ایک اور برطانوی گلوکار اور ریپر ڈچ ویلی کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا اصل نام اسٹیفن فیبلز ہے اور وہ ڈچ ویلی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور باقاعدہ اعلان کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی باقی اسلامی کتب کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ بھی کر رہے تھے۔ اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں۔ دوستوں شہرت، دولت اور چمک دمک کس کو متاثر نہیں کرتی، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ جن لوگوں کو رب خداوند اپنی رحمت کے سائے میں لانا چاہتا ہے اور ہدایت دینا چاہتا ہے تو پھر ایسے لوگ یہ تمام دنیاوی چیزوں کو ترک کر کے خدا کی راہ پہ چل پڑتے ہیں اور پورے معاشرے کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ حال ہی میں فرانس کی مشہور اور نامور ماڈل گرل اور ٹی وی سٹار مرین الہیمر نے دین اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لگائی۔ مرین نے اسلام قبول کرنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ چند ماہ قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا، جس کا میں اعلان کر رہی ہوں۔ یہ میری روح اور دل کا انتخاب ہے اور مجھے اس انتخاب پر فخر ہے۔ اس کے بعد ماڈل گرل نے عمرہ ادائیگی کی باحجاب تصاویر بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہیں، جس میں وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اس حوالے سے مرین نے لکھا کہ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں اور ان لمحات کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ امید ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی اور صحیح راستہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ مرین الہیمر کا شمار ان مشہور شخصیات میں ہوتا ہے جن کو سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں۔ مرین نے دین اسلام قبول کرنے پر اپنے مداحوں کی جانب سے ملنے والی سپورٹ پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ فرانسیسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہیمر نے اپنے سوتیلے والد کے ساتھ پلی بڑھی ہیں۔ جب وہ اپنے حقیقی والد کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی تو اسی عرصے میں ان کو اسلام کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ہدایت کے اسباب اپنائے، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ راہ استقامت پہ ڈٹا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روشن عقل سے نواز کر مکمل آزادی دی کہ خیر یا شر کچھ بھی کرے، راہ روح بنے یا گمراہ بن جائے۔ چنانچہ جس وقت انسان حقیقی اسباب اپناتا ہے اور اس بات کا بھی خصوصی اہتمام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل ہدایت سے نوازے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مکمل کامیابی ملتی ہے۔ بلا شبہ ہدایت کب آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جب بھی آئے یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ دوستوں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مسیحی برادری کے سب سے بڑے سربراہ پادری ہیلن ہیگی نے عیسائیت مذہبیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ ہیلن ہیگی کے اسلام لانے پر دنیا بھر میں کوہرام بچ گیا کہ دنیا میں عیسائی تعلیمات کو عام کرنے والا ایک انسان اچانک کیسے مسلمان بن گیا۔ حالانکہ ان کے دوستوں اور جاننے والوں کا کہنا ہے کہ ہیلن ہیگی کئی سالوں سے اسلام کا مطالعہ کر رہے تھے اور قرآن میں خامیاں تلاش کر رہے تھے، لیکن خامیاں تلاش کرتے کرتے وہ خود مسلمان ہو گئے۔ ریسرچ کے دوران ہیلن ہیگی کو پتا چلا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی ہیں۔ موصوف نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبداللطیف رکھا ہے۔ ہیلن ہیگی نے اسلام قبول کے بعد دنیا کے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی اور کہا کہ اسلام قبول کر کے انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اپنے پرانے گھر میں واپس آ گئے ہیں۔ دوستوں سیبری مالا جیا کینتھن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ایک سماجی کارکن کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ انہوں نے بھی گزشتہ سال اسلام قبول کیا۔ جب یہ عمرہ کرنے کے لیے گئیں تو دوران عمرہ ٹھیک کعبے کے سامنے ایک ویڈیو شوٹ کیا جس کے بیک گراؤنڈ میں کعبہ دکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس ویڈیو میں دنیا کے سامنے بدملا یہ اعلان کیا کہ اب وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور نام فاطمہ رکھا ہے۔ جب ان سے بعد میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اچانک انہوں نے اسلام کو قبول کیسے کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا کہ اکثر میں اپنے آپ سے سوال کیا کرتی تھی کہ آخر میں اسلام سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی کو جاننے کے لیے میں ٹھنڈے دماغ سے مقدس قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر چکی تھی اور رفتہ رفتہ سچائی کو جانا، اور آج حالت ایسی ہے کہ میں اسلام سے محبت کرتی ہوں۔ دوستوں ڈاکٹر مارک تھامسن یہ دراصل برٹن کے ایک سینئر ریسرچر ہیں جو سعودی عربیہ کے کنگ فہد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ یہ ایک لمبے وقت سے اسلام کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے بھی گزشتہ سال ماہ اپریل میں دین اسلام قبول کیا۔ رمضان میں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ دوستوں ڈاؤف کیم اصل نام جیکم ایک مشہور و معروف یوٹیوبر ہے جو کوریا کا رہنے والا ہے۔ اس نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر 2019 میں دین اسلام قبول کیا۔ یہ یوٹیوبر سے پہلے ایک گلوکار کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ داؤد کیم نے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ گلوکاری کا زمانہ ان کی زندگی کے سب سے برے دن تھے اور اب وہ داخل اسلام ہو کر اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سکون محسوس کر رہے ہیں۔ دوستوں محترمہ کملا تریا سابق نام کملا داس ایک انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ہندو مذہب میں پیدا ہوئی
پلی بڑھی عمر کے اس دہانے پر وہ کون سی بات تھی جس سے متاثر ہو کے آپ نے اسلام قبول کیا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں ہندو مذہب کے کسی بھی رسم و رواج سے کبھی بھی متاثر نہ ہوئی اور نہ ہی پابند رہی۔ 30 سال سے زائد مجھے اسلام کو سیکھنے، دیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملا۔ ہمیشہ اسلام سے لگاؤ تھا۔ اسلامی تہذیب نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں برسوں سے تمام مذاہب کا مطالعہ کرتی رہی تو مجھے لگا کہ دوسرے مذاہب میں کئی جگہ کھوکھلی ہیں اور اسلام کی بنیاد بے حد مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس میں امن و شانتی، سچائی اور سکون ہے۔ دوستوں، سارہ واقعہ امریکہ میں پیدا ہوئی اور فحش فلموں میں کام کرتی تھی۔ ان کی ابتدائی جوانی فحاشی اور نائٹ کلبز میں گزری۔ ان کا شوق تھا کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کر کے پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی روز بروز ترقی کی منازل کو طے کر رہی تھی، لیکن اپنی زندگی میں سکون نہیں حاصل کر پا رہی تھی۔ اس کا معیار زندگی جتنا اونچا ہو رہا تھا، اس کا سکون اتنا ہی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آخری زندگی سے تنگ آ کر خود کو مصروف رکھنے کے حقوق نسواں اور سماجی خدمات کا کام شروع کیا، مگر اس کے باوجود اس کا مرض بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر اچانک اس کے سامنے 9/11 کا واقعہ رونما ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہودی، عیسائی اور ہندو اپنی ساری طاقتیں اسلام کو نقصان پہنچانے میں صرف کر رہے ہیں۔ پھر اس نے اسلامک ریسرچ سینٹر سے رابطہ کر کے قرآن مجید کا ترجمہ منگایا اور اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ بعد مطالعہ قرآن اور دین اسلام سے اتنا متاثر ہوئی کہ اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اپنا تاثر پیش کیا تو اس نے مذہب اسلام کی خوب تعریف کی اور کہا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد مجھے جو خوشی ملی میں اسے اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اسلام میں عورتوں کا جو مقام اور عزت ہے وہ دیگر ادیان میں نہیں۔ دوستوں، غیر مسلم مورخین جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر اور طاقت کے بل پر دنیا میں پھیلا ہے، یہ سراسر جھوٹ اور انصاف سے خالی ہے، کیونکہ اسلام کی مقبولیت کی وجہ قرآن کریم کا اعجاز اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کی اپنی قوت تھی۔ اسلام قرآن کی صداقت اور رسول اللہ کی کردار کی سچائی پہ پھیلا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی نژاد سابق کک باکسر اور انٹرنیٹ کی دنیا کی متنازع شخصیت اینڈریو ٹیٹ بھی اب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اینڈریو ٹیٹ نے اسلام قبول کرنے کی خبر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پر شیئر کی۔ 35 سالہ اینڈریو ٹیٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں وہ سابق MMA فائٹر ٹام خان کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی اس ویڈیو کی کیپشن میں لکھا کہ اللہ کی محبت، دل کی طاقت، دل کا رزق اور دل کا نور ہے۔ حالیہ بیان میں اسلام قبول کرنے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور کوئی بھی عیسائی جو اچھائی پر یقین رکھتا ہے اور برائی کے خلاف حقیقی جنگ کو سمجھتا ہے، اسے بھی مذہب تبدیل کر لینا چاہیے۔ اس سے قبل امریکی سابق کک باکسر اینڈریو ٹیٹ نے اسلام کو دنیا کا آخری اور سچا مذہب قرار دیا تھا، اور اب انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ بعد ازاں اینڈریو کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ٹیم خان کا ایک طویل بیان ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا گیا، جس میں ٹیم خان نے اینڈریو سے متعلق لکھا کہ میرے بھائی اینڈریو ایک مخلص انسان ہے اور اسلام سے متاثر ہے۔ ٹیم نے اینڈریو کی نماز پڑھنے کی ویڈیو شیئر کرنے سے متعلق لکھا کہ اسے مثبت تاثر کے لیے شیئر کیا گیا۔ ان کے کلمہ شہادت سے متعلق ہم نے قبول کیا کہ اسے کسی پوڈ کاسٹ پر شیئر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس طرح اس عمل کو لوگوں کی جانب سے جعلی یا پھر زبردستی تصور کیا جائے گا۔ ٹیم کے مطابق یہ اینڈریو کا پہلا مسجد کا دورہ تھا، جو کہ اینڈریو کی خواہش پر حال ہی میں کیا گیا۔ خیال رہے کہ سابق ایک باکسر امریکی ریاست شکاگو میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم لیوٹن میں حاصل کی۔ سوشل میڈیا پر وہ اپنے غیر مناسب برے رویے کے سبب کافی شہرت رکھتے ہیں۔ انہیں منفی رویے کے سبب ٹک ٹاک کی دنیا کی متنازع شخصیت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ دوستوں، ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والے A.R. رحمان نے میوزک کی دنیا میں بہت نام کمایا اور ان کا شمار بھارت کے چوٹی کے موسیقاروں میں ہوتا ہے۔ A.R. رحمان کی چھوٹی بہن شدید بیمار تھی اور اس کی صحت کے لیے در بدر پھر رہا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اس کی بہن ٹھیک ہو گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہندو گھرانے میں شادی سے قبل اس کی والدہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مشہور شخصیات سے متعلق ایسی کئی معلومات ہوتی ہیں جو کہ سب کو ورطہ حیرت میں مبتلا کرتی ہیں۔ معروف امریکی گلوکار مائیکل جیکسن کا شمار ان چند شخصیات میں ہوتا تھا جو کہ اپنے دلچسپ انداز سے سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مائیکل جیکسن ویسے تو اپنے گانوں کی بدولت جانے جاتے تھے، تاہم ان کی اسلام میں دلچسپی بھی سب کے لیے حیرت کا باعث بن رہی تھی۔ ٹائمز آف انڈیا کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ میں دلچسپ معلومات فراہم کی گئی تھی، جس کے مطابق 50 سالہ گلوکار نے لاس اینجلس میں دوست کے گھر میں مذہب کی تبدیلی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے دوست اور میوزک پروڈیوسر ڈیوڈ وارنسٹان سے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مشورہ بھی کیا تھا، جس کے بعد باقاعدہ طور پر اس راہ پر گامزن ہوئے۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مائیکل جیکسن کی تدفین اور آخری رسومات بھی انہی کی خواہشات کے مطابق کی گئی تھی۔ تاہم عالمی میڈیا میں ان کے اسلام قبول کرنے سے متعلق اس طرح بات کو پیش نہیں کیا جاتا۔ دلچسپ بات یہ ہے
کہ اکنامکس ٹائمز کے مطابق مائیکل نے اپنا نام تبدیل کر کے میکائل رکھ لیا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ آخری رسومات بھی اسلام کے مطابق کی جائیں۔ موت سے چند ماہ قبل اسلام قبول کرنے والے میکائل کو اچانک اسلام سے قربت ہونے لگی اور پھر اس حد تک متاثر ہوئے کہ مسلمان ہی ہو گئے۔ لاس اینجلس سے 5 میل کے فاصلے پر واقع میوزیم میں مائیکل جیکسن کی قبر موجود ہے، جس کے آس پاس رنگ برنگے شیشے بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ مائیکل جیکسن کے بھائی مارلن نے انکشاف کیا کہ ان کے بیٹوں کے ایک خط والد کے کافن میں رکھا، جس میں لکھا تھا کہ بابا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مائیکل جیکسن کے بھائی ہرمن جیکسن نے آپ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور آپ سے ایک انٹرویو بھی کیا گیا تھا جس میں پوچھے جانے والے سوالات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کب اور کس طرح آپ کے اسلامی سفر کی ابتدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ 1979 میں، اور میری بہن جب مشرق وسطیٰ کے سفر سے واپس ہوئے بحرین میں قیام کے دوران ہمارا پرجوش استقبال ہوا۔ وہاں میں چند بچوں سے ملا اور گفتگو کی، میں نے ان سے مختلف سوال کیا اور وہ معصومانہ معلومات پیش کرنے لگے۔ بات چیت کے دوران انہوں نے میرے مذہب کے بارے میں دریافت کیا، میں عیسائی ہوں، میں نے جواب دیا، اور ان کے مذہب کے بارے میں معلوم کیا۔ انہوں نے ایک آواز میں جواب دیا، اسلام۔ ان کے برجستہ اور یقین سے بھرپور جواب نے مجھے ہلا دیا۔ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ان کی آواز کا زیرو بم بیان کر رہا تھا کہ ان کو اسلام پہ فخر ہے۔ اس طرح میں اسلام کی طرف متوجہ ہوا۔ بچوں کے ساتھ اس معمولی سی گفتگو نے مجھے مسلم علماء کے ساتھ بحث و مباحثے کی راہ دکھائی۔ ان کے اس والہانہ و عاشقانہ جواب نے مجھے ہلا دیا۔ میرے اندر اتنی ہمت و استطاعت نہ رہی کہ میں اس واقعے کو چھپا لیتا۔ بالآخر میں نے اپنی فیملی دوست قمر علی سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ قمر علی مجھے سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض لے گئے۔ وہاں سے ایک سعودی خاندان کے ساتھ میں نے عمرہ کیا اور پہلی بار اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ جب پوچھا گیا کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا جذبات تھے، تو جواب دیا کہ قبول اسلام کے بعد میں نے خود کو نامولود محسوس کیا۔ میں نے اسلام میں ان سب سوالات کے جواب پائے جو میں نے عیسائیت میں نہیں پائے تھے۔ بطور خاص حضرت عیسیٰ کی ولادت سے متعلق اسلام نے مجھے تشفی بخش جواب دیا۔ پہلی بار مذہب کے بارے میں مطمئن ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرا خاندان بھی اس حقیقت سے واقف ہو۔ میری فیملی مسلک کی پیروکار ہے۔ اس عقیدے کے مطابق صرف 1,00,000 عیسائیت کے 44,000 لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے ہر وقت یہ عقیدہ حیران کن معلوم پڑتا تھا۔ یہ جان کر کہ بائبل کو مختلف لوگوں نے جمع کیا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، خاص طور پر ایک جلد کے سلسلے میں جس کو شاہ جیمز نے تالیف کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ خود ڈائریکٹری کی تالیف کرتا ہے اور خدا کو سبب مانتا ہے اور خود اس پر مکمل طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران میں نے مشہور برطانوی پاپ سنگر حالیہ مسلم مبلغ یوسف اسلام کا ایک آڈیو کیسٹ خریدا، جس سے مجھے اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئی۔ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ قبول اسلام کے بعد امریکہ واپسی پر کیا رد عمل ہوا۔ آپ نے جواب دیا کہ امریکہ واپسی پر امریکی میڈیا نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ پروپیگنڈا برپا کر دیا۔ افواہوں کی گرم بازاری سے مجھے ڈسٹربنس ہوا۔ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جانے لگا، اگرچہ بہت سی باتوں میں اسلام اور عیسائیت ہم آہنگ ہے، جیسے کہ قرآن حضرت عیسیٰ کو ایک مقدس پیغمبر کہتا ہے۔ اس کے باوجود مجھے تعجب ہوا کہ عیسائی امریکہ مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد باتیں کرتا ہے۔ میں نے ان مایوسی کے ایام میں ذہنی طور پر مسلمانوں کی غلط امیج کی درستگی کا عہد کیا تھا جو امریکی میڈیا نے پیش کی ہیں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ امریکی ذرائع ابلاغ میرے قبول اسلام کی خبر کو ہضم نہیں کریں گے بلکہ واویلا مچا دیں گے۔ آزادی رائے، آزادی ضمیر کا بھی انہوں نے لحاظ نہ کیا۔ امریکی معاشرے کا منافقانہ رویہ میرے سامنے آ گیا۔ قبول اسلام کے بعد میری زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آئی اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد سے ہی میں نے انسانیت کو سمجھا۔ میں نے ممنوعات سے پرہیز کیا جس سے اہل خانہ کی مشکلات بڑھ گئی۔ میری مختصر فیملی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ دھمکی بھرے خطوط آنے لگے جن سے ہماری فیملی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ پھر پوچھا گیا کس طرح کی دھمکیاں ملی، تو بتایا کہ میں نے امریکی تہذیب و معاشرے کے وقار کو مجروح کیا۔ اسلام کی گود میں بیٹھنے سے دوسروں کے ساتھ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئے ہیں، ہم تمہاری زندگی دو بھر کر دیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ خاندان کشادہ ذہن ہے، تو ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں تمام مذاہب کو یکساں نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میرے ماں باپ نے اسی سانچے میں میری پرورش کی تھی، اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جیکسن فیملی کے تمام مذاہب کے لوگوں سے دوستانہ تعلق رہے ہیں۔ جو سلوک کیا جا رہا تھا یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ جب پوچھا گیا کہ مائیکل جیکسن کا کیا رد عمل تھا، تو جواب دیا کہ امریکہ واپسی پر میں سعودی عرب سے بہت ساری کتابیں لے کے آیا جن میں سے کچھ مطالعہ کرنے کے لیے مائیکل نے لے لی۔ اس سے قبل امریکی میڈیا کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے سے وہ متاثر تھا، نہ تو وہ اسلام کے خلاف تھا اور نہ فیور میں۔ ان کتابوں کے مطالعے کے بعد اس نے مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کہنے سے پرہیز کیا۔ کتابوں کے مطالعے کے اثر سے اس نے مسلم تاجروں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے اور اب وہ سعودی کھرب پتی شہزادہ ولید بن طلال کی ملٹی نیشنل کمپنی میں برابر کا حصہ دار ہے۔
پوچھا گیا کہ اس وقت مائیکل کے بارے میں یہ افواہ کہ مسلمان ہو گیا ہے حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے علم کے مطابق مائیکل نے اپنی حیات میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس کے نغمے دوسروں سے پیار کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے والدین سے دوسروں سے پیار کرنا سیکھا ہے۔ جب میرے مسلمان ہونے پر میرے خلاف اتنا واویلا ہو سکتا ہے تو مائیکل کے خلاف کیوں نہیں؟ لیکن ابھی تک میڈیا نے اس سب کو وشتم کا نشانہ نہیں بنایا۔ اگرچہ اسلام سے نزدیکیوں کی وجہ سے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ کل مائیکل جیکسن اسلام قبول کر لے گا۔ اب فیملی کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا؟ تو بتانے لگے کہ امریکہ واپسی پر والدہ کو میرے قبول اسلام کی اطلاع ہو چکی تھی۔ والدہ مذہبی اور شائستہ خاتون ہے۔ گھر پہنچنے پر انہوں نے مجھ سے صرف ایک سوال کیا، تمہارا یہ فیصلہ وقتی ہے یا سوچ سمجھ کر تم نے یہ قدم اٹھایا؟ میں نے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہمارا خاندان ایک مذہبی خاندان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس وجہ سے بھی کہ ہم چیریٹی انسٹیٹیوٹ میں حصہ لیتے ہیں، اسپیشل ہوائی جہاز کے ذریعے غریب افریقی ممالک کو دوائیاں بھیجتے ہیں۔ بوسنیا جنگ کے دوران ہمارا ایئرکرافٹ متاثرین کو مدد سپلائی کرنے میں جد کیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی اپنی پاپ سٹار بہن جینٹ جیکسن سے بھی اسلام کے بارے میں گفتگو کی؟ تو بتانے لگے کہ فیملی کے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے لیے بھی میرا قبول اسلام تعجب خیز تھا۔ شروعات میں وہ دکھی ہوئی، اس نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ مسلمان شہوت پسند ہے، مثلا وہ 4 بیویاں رکھتے ہیں، لیکن میرے وضاحت کرنے پر اور اسلام کے قوانین کا موازنہ موجودہ امریکی معاشرے سے کرنے پر مطمئن ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ مغربی معاشرے میں بے راہ روی اور بے وفائی عام بات ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود مغربی مرد متعدد عورتوں سے جنسی تعلقات رکھتے ہیں۔ اس معاشرے میں اخلاقیات کو دھچکا لگتا ہے۔ اسلام تباہی سے معاشرے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیم کے مطابق اگر کوئی شخص جذباتی طور پر کسی عورت کا گرویدہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ باعزت طریقے سے اپنے تعلقات کو قانونی سانچے میں ڈھالے، ورنہ ایک عورت سے زیادہ کی جرات نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے دوسری شادی کے لیے جو شرائط متعین کیے ہیں، عام مسلمان ان کو اقتصادی طور پر پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ مشکل سے مسلم دنیا میں 1% مسلمان ہوں گے جنہوں نے 1 سے زائد شادیاں کی ہیں۔ میری رائے میں اسلام میں عورت کی حیثیت اس پھول کی طرح ہے جو کانٹوں میں محفوظ رہتا ہے، دیدہ زیب اور خوش آئند، لیکن مغربی معاشرہ اس دانش مندی اور فلسفے سے محروم ہے۔ مسلم معاشرے کے بارے میں ذاتی تاثرات کے حوالے سے کہنے لگے کہ انسانی ہمدردی روئے زمین پہ سب سے زیادہ مسلم معاشرے میں ہے۔ یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا جب دنیا اس حقیقت سے واقف ہوگی۔ دوستوں، مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ آئرش گلوکارہ شناٹ آکنر نے اسلام قبول کیا، جس کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا۔ شناٹ آکنر نے 1990 کی دہائی میں اپنے گیت نتھنگ کمپیئرز ٹو یو سے شہرت کی بلندیاں حاصل کی۔ گلوکارہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے شہدہ رکھ لیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں شناٹ آکنر نے حوصلہ افزائی پر اپنے ساتھی مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا، ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں وہ اذان دیتی نظر آ رہی تھی۔ واضح رہے کہ آئرش امام شیخ ڈاکٹر عمر القادری نے ویڈیو جاری کی۔ اس ویڈیو میں گلوکارہ شناٹ آکنر نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ خیال رہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ شناٹ آکنر نے مذہب کے بارے میں کھل کے بات کی ہو۔ گزشتہ سال بھی انہوں نے قانونی طور پر اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے میگدا ڈیوڈ رکھ لیا تھا۔ یاد رہے کہ شناٹ آکنر وہ پہلی معروف شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا مذہب تبدیل کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ آپ کو مشہور باکسر سیوس کلیگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کون تھے اور کس طرح اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ محمد علی سیوس کلیگ، جنہوں نے اپنا نام تبدیل کیا تھا، امریکہ کی ایک سابق مکے باز تھے جو 20ویں صدی کے عظیم ترین کھلاڑی قرار پائے۔ انہوں نے 3 مرتبہ مکے بازی کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیتا اور اولمپک میں سونے کے تمغے کے علاوہ شمالی امریکی باکسنگ فیڈریشن کے چیمپئن شپ بھی جیتی۔ وہ 3 مرتبہ ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیتنے والے پہلے مکے باز تھے۔ محمد علی تقریباً 1000 پاؤنڈ کی طاقت کے ساتھ دنیا کے تیز ترین اور طاقتور ترین مکے کے مالک تھے۔ وہ امریکی ریاست کینٹکی کے شہر لوئسویل میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کیسس مارسس کلے کے سینئر کے نام پر کیسس مارسس کلے جونیئر کہلائے۔ کیسس کلے نے 12 سال کی عمر سے ہی ایک مقامی جمنیزیم میں باکسنگ کرنا شروع کی۔ 6 فٹ 3 انچ قد کے حامل محمد علی مکے بازوں کے عام انداز، ہاتھ چہرے پہ رکھ کے اس کا دفاع کرنے کے برخلاف ایک منفرد انداز کے حامل تھے۔ انہوں نے 29 اکتوبر 1960 کو آبائی قصبے لوئسویل میں پہلا مقابلہ جیتا۔ 1960 سے 1963 تک نوجوان کیسس نے 19 مقابلے جیتے اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ان مقابلوں میں سے 15 میں اس نے مد مقابل کو ناک آؤٹ کیا۔ باکسنگ میں ان کا کریئر ایک شوقیہ کھلاڑی کی حیثیت سے کامیاب رہا، لیکن ان کو عظمت اس وقت حاصل ہوئی جب 1960 میں روم اولمپک میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا۔ لیکن تمغہ جیتنے کے بعد جب محمد علی اپنے شہر واپس آئے تو وہ نسلی امتیاز کا شکار ہو گئے۔ ایک ریسٹورانٹ میں انہیں اس لیے نوکری نہ مل سکی کیونکہ وہ سیاہ فام تھے اور اس واقعے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا سونے کا تمغہ دریائے اوہایو میں پھینک دیا۔
لیکن ان واقعات کے باوجود ان کی کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اکھاڑے میں کیسس کلے کا کردار غیر معمولی رہا۔ وہ اپنے مخالفین کو کھلا چیلنج دیتے رہے، باکسنگ کے مقابلے جیتے رہے اور عوام نے ان کو عقیدت کی نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ فروری 1964 میں کیسس کلے نے باکسنگ میں اس وقت کے عالمی چیمپئن سونی لاسٹن کو کھلا چیلنج کیا اور انہیں ایک مقابلے کے 6 راؤنڈ میں شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے مسلسل 7 مقابلوں میں اس وقت کے مایہ ناز ریسلرز کو زیر کیا۔ اس فتح کے بعد انہوں نے نیشن آف اسلام میں شمولیت اختیار کی اور اپنا نام محمد علی رکھ لیا۔ محمد علی کا کہنا تھا کہ کیسس کلے ایک غلامانہ نام تھا۔ جنگ ویتنام کے دوران محمد علی نے امریکی فوج میں شامل ہونے کے عہد نامے پہ دستخط کرنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں انہیں ان کے اعزاز سے محروم کر دیا گیا اور 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں سپریم کورٹ نے عوامی احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سزا سے مستثنا قرار دیا۔ بعد ازاں جب محمد علی پھر سے میدان میں اترے تو ان کی باکسنگ میں وہ کشش نہیں تھی اور جو فریزز نے انہیں شکست دی، لیکن 2 سال کے بعد انہوں نے بدلہ چکا لیا۔ جو فریزز اور محمد علی کا یہ مقابلہ مکے بازی کی تاریخ کے عظیم ترین مقابلوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اکتوبر 1974 میں انہوں نے جارج فورمن کو شکست دے کر ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا وقار اور شہرت حاصل کی۔ اس وقت محمد علی کی عمر صرف 32 سال تھی اور وہ اس اعزاز کو پھر سے جیتنے والے دوسرے شخص تھے۔ 1975 میں محمد علی نے نیشن آف اسلام چھوڑ کر باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ اسی سال منیلا فلپائن میں پھر سے محمد علی کا مقابلہ جو فریزز سے ہوا، جن کا کہنا تھا کہ انہیں محمد علی سے نفرت ہونے لگی ہے۔ 14 راؤنڈ کے بعد محمد علی نے فتح حاصل کی اور شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ گئے، لیکن فروری 1978 میں علی کو ایک زبردست جھٹکا لگا جب وہ لیون سپنکس نامی شخص سے ہار گئے جو ان سے 12 سال کم عمر تھا۔ 8 ماہ بعد ایک مقابلے میں نیا عالمی ریکارڈ قائم ہوا اور کروڑوں لوگوں نے اس مقابلے کو دیکھا۔ اس بار محمد علی نے سپنکس کو شکست دی اور تاریخ میں پہلی بار کسی کھلاڑی نے تیسری بار عالمی اعزاز جیتا۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی۔ 36 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ 1980 میں ان کی صحت کے بارے میں خدشات نے جنم لینا شروع کیا اور ڈاکٹروں نے انہیں پارکنسن سنڈروم ریشے کا شکار پایا۔ جب انہوں نے 1996 کے اٹلانٹا اولمپکس کی مشعل اٹھائی تو دنیا بھر کی توجہ ان کی صحت پہ تھی۔ اس وقت انہیں ایک سونے کا تمغہ بھی دیا گیا جو اس تمغے کے بدلے میں تھا جو انہوں نے دریائے اوہایو میں پھینک دیا تھا۔ آج بھی دنیا محمد علی کو ایک عظیم شخص کی حیثیت سے جانتی ہے۔ برطانیہ میں BBC ٹیلی ویژن دیکھنے والوں نے انہیں صدی کا سب سے عظیم کھلاڑی قرار دیا۔ محمد علی گزشتہ سالوں سے ریشے کے مرض میں مبتلا رہے، تاہم انہوں نے فلاحی کاموں کو نہیں چھوڑا اور اپنے آبائی قصبے لوئسویل میں 6 منزلہ محمد علی سینٹر قائم کیا۔ ایک مشہور شخصیت، ایک باغی، ایک کامل مسلمان، حقوق انسانی کے علمبردار اور ایک شاعر، جس نظر سے بھی دیکھا جائے محمد علی نے ہمیشہ کھیل، نسل پرستی اور قومیت کو شکست دی اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب محمد علی کرۂ ارض پر بلا شبہ سب سے زیادہ شہرت یافتہ شخص بن گئے۔ باکسنگ میں محمد علی کی زندگی 20 سال رہی، جس کے دوران انہوں نے 56 مقابلے جیتے اور 37 ناک آؤٹ سکور کیا، لیکن دنیا ہمیشہ انہیں ایک عظیم شخص کے نام سے جانتی رہے گی۔ مسلمان اور سیاہ فام آج بھی محمد علی کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ محمد علی کو سانس کی تکلیف کے باعث 2 جون 2016 کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ ابتدائی طور پر ان کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا گیا، تاہم اگلے دن علی کی حالت بگڑ گئی۔ اس کے بعد ان کی حالت بہتر نہیں ہوئی اور 3 جون کو 74 سال کی عمر میں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ محمد علی 1960 کی دہائی میں مسیحیت ترک کر کے نیشن آف اسلام قبول ہو چکے تھے، تاہم 1975 میں وہ سنی اسلام اختیار کیے تھے۔ محمد علی نے زندگی میں 4 مرتبہ شادی کی، اس کی وجہ سے ان کی 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بیٹیوں میں ہینا، لیلا، مریم، رشیدہ، جمیلہ، میاں اور خالیہ ہے، جبکہ 2 صاحبزادے اسد اور محمد جونیئر ہیں۔ ہالی ووڈ کیلیفورنیا میں ایک عبارت کوڈیک تھیٹر انٹرٹینمنٹ کمپلیکس، جس کی شہرت ہالی ووڈ واک آف فیم کے طور پر ہے۔ یہاں پر 2500 مشاہیر کے نام ستاروں کی شکل کے اعزاز کے ساتھ زمین پر درج ہے۔ جگہ کے منتظمین محمد علی ہی کی زندگی میں ان کا نام زمین پر نقش کرنا چاہتے تھے، تاہم محمد علی نے واضح الفاظ میں یہ بیان دیا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے نام کے اوپر سے وہ لوگ چلیں جو میری عزت نہیں کرتے۔ اس نے مزید کہا، میں میرے پیغمبر کا نام رکھتا ہوں اور یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ کسی کو اس پر قدم رکھنے کی اور چلنے کی اجازت دوں۔ اس بیان کے پیش نظر ہالی ووڈ واک آف فیم کی انتظامی کمیٹی نے 2002 میں محمد علی کا نام دیوار پر نقش کیا۔ یہ اس عمارت کا واحد نام ہے جو دیوار پہ ہے، نہ کہ زمین پہ۔ اس بارے میں ایک گلوکارہ کرسٹل جانسن نے تبصرہ کیا، محمد علی وہ واحد شخص ہیں جن کا بالی ووڈ واک آف فیم کا ستارہ دیوار پر آویزہ ہے، نہ کہ اس طرح کہ کوئی اس پر قدم رکھ سکے۔ یہاں آپ کو ایک ڈاکٹر کے قبول اسلام کا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان اپنی مسلم دشمنی میں مشہور رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ ہمارے خاندان کی ایک شاخ تقریباً 100 سال پہلے مسلمان ہو کر فتح پور اور پرتاپ گڑھ میں جا کے آباد ہو گئی، جو بہت پکے مسلمان ہیں۔
ادھر ہماری بستی میں 30 سال پہلے بستی کے زمیندار کی چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر 8 دلت خاندانوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان دونوں واقعات کی وجہ سے ہمارے خاندان میں مسلم دشمنی کے جذبات اور بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ مشرقی یوپی میں بستی ضلع کے گاؤں کے زمیندار کے ہاں میری پیدائش 13 اگست 1957 میں ہوئی۔ چچا یوپی پولیس میں ڈی ایس پی تھے۔ ان کی خواہش پر پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ دوران ملازمت 1982 میں بی کام اور 1984 میں ایم اے کیا۔ یوپی کے 55 تھانوں میں انسپیکٹر تھانہ انچارج رہا۔ 90 میں پروموشن ہوا، ٹی او ہو گیا۔ 97 میں ایک ٹریننگ کے لیے فلور اکیڈمی جانا ہوا تو اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب اے صدیقی صاحب نے، جو ہمارے چچا کے دوست تھے، مجھے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کا مشورہ دیا اور میں نے چھٹی لے کر 2000 میں پی ایچ ڈی کیا۔ 97 میں میری پرفارمنس ملازمت میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر خصوصی پروموشن ڈی ایس پی کے عہدے پہ ہو گیا اور میری پوسٹنگ مظفر نگر میں خفیہ پولیس کے محکمے میں ہو گئی۔ خاندان میں الحمدللہ تعلیم کا رواج رہا ہے۔ آج کل مشرقی یوپی میں ایک ضلع ہیڈ کوارٹر میں محکمہ پولیس کا ذمہ دار ہے۔ ہمارا خاندان اپنی مسلم دشمنی میں مشہور رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، بابری مسجد کی شہادت کے زمانے میں ہمارے خاندان کی جو ہمیشہ سے مسلم دشمنی میں مشہور رہا، اس میں زیادتی ہو گئی تھی۔ ہمارے خاندان کے کچھ نوجوانوں نے بجرنگ دل کی ایک برانچ گاؤں میں قائم کر لی تھی، جس میں سب سے زیادہ ہمارے خاندان کے لڑکے ممبر تھے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ کسی آدمی کے اسلام قبول کرنے کے لیے مخالف ترین ماحول میرے لیے تھا، مگر جس کا نام ہادی و رحیم ہے، اس نے اپنی شان کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس نے ایک عجیب راہ سے مجھے راہ دکھائی۔ ہوا یہ کہ غازی آبادی ضلع کے پلکھو خاندان کے تو 9 لوگوں نے مولانا کے پاس آ کر پہلے اسلام قبول کیا۔ 2 ماں باپ اور 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے۔ لڑکا شادی شدہ تھا۔ مولانا صاحب نے ان لوگوں سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا اور بتایا کہ ہم 8 لوگ تو ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بڑا لڑکا شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ابھی تیار نہیں، جب اس کی بیوی تیار ہو جائے گی یہ اس کے ساتھ کلمہ پڑھے گا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ موت اور زندگی کا کچھ سہارا نہیں، یہ بھی ساتھ ہی کلمہ پڑھ لے، ابھی اپنی بیوی کو نہ بتائے اور اس کو تیار کرے اور اس کے ساتھ پھر وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے۔ مولانا صاحب نے ان سب کو کلمہ پڑھوایا اور ان کی فرمائش پر ان سب کے نام بھی اسلامی رکھ دیے۔ ان لوگوں کے کہنے پر ایک پیڈ پر ان کے قبول اسلام اور ان کے لیے ناموں کا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیا۔ ان لوگوں کو بتا بھی دیا کہ قانونی کارروائی ضروری ہے، اس کے لیے بیان حل بھی تیار کرا کر ڈی ایم کو رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجنا اور کسی اخبار میں اعلان نکالنا کافی ہوگا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے گئے اور قانونی کارروائی پکی کرا لی۔ بچوں کو مدرسے میں داخل کرایا، بڑی لڑکیاں اور ماں عورتوں کے اجتماع میں جانے لگی۔ مسلمان عورتوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے خوشی سے مٹھائی تقسیم کی۔ لڑکی کی بیوی کو معلوم ہو گیا، اس نے اپنے میکے والوں کو خبر دی۔ ایک سے ایک کو خبر ہوتی گئی اور ماحول گرم ہو گیا۔ علاقے کی ہندو تنظیمیں جوش میں آ گئی، ٹی وی چینل کے لوگ آئے، دیکھتے دیکھتے خبر پھیلی۔ دین کی جاگرن اور امر اجالا دونوں ہندی اخباروں نے 4 کالموں کی بڑی بڑی خبریں چھاپی، جن کی سرخیاں تھی: لالچ دے کر دھرماترن پر پوری ہندو برادری میں روش، مانترن پہلت مدرسے میں ہوا۔ اس خبر سے پورے علاقے میں گرمی پیدا ہوئی۔ پوسٹنگ ان دنوں میری مظفر نگر میں تھی۔ علاوہ اپنی دفتری ذمہ داری کے مجھے خود اس خبر پہ غصہ آیا اور ہم اپنے 2 انسپیکٹروں کو لے کر پہلے وہاں پہنچے۔ وہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ مولانا صاحب ہی صحیح بتا سکتے ہیں۔ ہمیں اطمینان دلایا کہ ہمارے یہاں غیر قانونی کام کوئی نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب ملیں آپ سے، وہ آپ کو بالکل حق بات بتائیں گے۔ میں نے اپنا فون نمبر وہاں دیا کہ مولانا صاحب سے معلوم کر کے مجھے بتائیں وہ کب آ رہے ہیں۔ تیسرے روز مولانا صاحب کا پروگرام تھا۔ 6 نومبر 2002 کی صبح 11 بجے ہم پہلے پہنچے۔ مولانا صاحب بہت خوشی سے ہم سے ملے، ہمارے لیے چائے ناشتہ منگوایا اور بولے بہت خوشی ہوئی آپ آئے۔ اصل میں مولوی ملاؤں اور مدرسے کے سلسلے میں بہت غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں تو اپنے ساتھی اور مدرسے والوں سے بار بار کہتا ہوں کہ پولیس والوں، ہندو تنظیموں کے ذمہ داروں اور سی آئی ڈی سی بی آئی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں بلانا، بلکہ چند دن مدرسوں میں مہمان رکھا جانا چاہیے تاکہ وہ اندر کے حال سے واقف ہو جائیں اور مسلمانوں کی اور مدرسوں کی قدر پہچانے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ ایک دن پہلے بھی آئے تھے، مجھے ایک سفر پہ ادھر ہی سے جانا تھا۔ میرے خیال ہوا کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اس لیے میں صرف آپ کے لیے آج آ گیا ہوں۔ مولانا صاحب نے ہنس کر فرمایا، فرمائیے میرے لائق کیا حکم ہے؟ میں نے اخبار نکالے اور معلوم کیا کہ آپ نے خبر پڑھی۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ رات مجھے اخبار دکھایا گیا تھا، میں نے امر اجالے میں یہ خبر پڑھی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب نے بتایا کہ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، گاڑی میں سوار ہو رہا تھا کہ ایک جیپ آئی، مجھے سفر کی جلدی تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ حضرت جی سے ملنے آئے ہوں گے، ان کو ادھر قاری حفظ الرحمان صاحب کا پتہ بتا دو۔ مگر ایک صاحب جانتے تھے، کہا ہمیں کسی دوسری جگہ نہیں جانا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ہمارے بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور 1 ماہ سے پریشان ہیں۔ میں گاڑی سے اترا، ان کو کلمہ پڑھوایا اور ان کے زیادہ کہنے پر ان کے اسلامی نام بھی بتائے اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی قبول اسلام کا دیا اور ان کو بتا دیا
کہ قانونی کارروائی پکی تب ہوگی جب آپ بیان حلفی تیار کر کے ڈی ایم کو اطلاع کریں گے اور ایک اخبار میں اعلان کریں گے، اور اچھا ہے کہ ضلع گیزٹ میں دے دیں۔ جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو صرف سچ بیان کرے۔ سارے سچوں سے سچا ہے ہمارا مالک اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے رسول اور ان کے لیے مالک کے سندیش واہک تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صرف یہ بات ملتی ہے کہ ہم سب کے مالک کی طرف سے بھیجے ہوئے سارے انسانوں کی طرف آخری اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ ایسے سچے تھے کہ ان کے دین کی اور ان کی جان کے آخری دشمن بھی کبھی ان کو جھوٹا نہ کہہ سکے، بلکہ دشمنوں نے آپ کو لقب الصادق الامین دیا۔ ہمارا یقین ہے یہی دن ہو رہا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں، یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے کہ دن ہو رہا ہے، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہمیں اس میں ذرا برابر غلطی، دھوکہ یا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اس لیے ساری دنیا کے انسان آپس میں خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ شاید آپ کے ہاں بھی مانا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ہمارے یہاں بھی مانی جاتی ہے۔ مولانا نے کہا یہ تو بالکل سچی بات ہے، ہم اور آپ خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے چچا ہوں یا میں آپ کا چچا، مگر آپ کے درمیان اور ہمارے بیچ خونی رشتہ ہے۔ اس خونی رشتے کے علاوہ آپ بھی انسان اور میں بھی انسان۔ انسان وہ ہے جس سے انسانیت ہو، یعنی محبت ہو اور ایک دوسرے کی بھلائی کا جذبہ ہو۔ اس رشتے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مذہب ہی اکیلا نجات کا راستہ ہے، تو آپ کو اور مجھے اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے ہندو بنانے کی جی جان سے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ انسان ہیں اور آپ کے سینے میں پتھر نہیں، دل تو ہے، اس وقت تک آپ کو چین نہیں آتا، چاہے جب تک میں غلط راستے کو چھوڑ کر بھلائی کے راستے پہ نہ آ جاؤں۔ مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بات ہے یا نہیں۔ میں نے کہا بالکل سچی بات ہے۔ اس حال میں اگر میں انسان ہوں اور میں اپنے آپ کو خونی رشتے کا بھائی سمجھتا ہوں، تو جب تک آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوں گے، یہ بات محض پسانے کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ تھوڑی دیر کی اس ملاقات کے بعد اس خونی رشتے کی وجہ سے اگر مجھے رات سوتے سوتے بھی آپ کی موت اور جہنم میں جلنے کا خیال آئے تو بے چین ہو کر بلکنے لگوں گا۔ اس لیے آپ پلکوں والوں کی فکر چھوڑ دیجئے۔ جس مالک نے پیدا کیا، جیون دیا، اس کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ درد کا علاج تو جب ہوگا جب آپ تینوں مسلمان ہوں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ میرے حال پر ترس کھائیں، تینوں کلمہ پڑھیں۔ میں عجیب حیرت میں مبتلا تھا۔ مولانا صاحب کی محبت جیسے جادو ہو۔ میں ایسے خاندان کا ممبر ہوں جس کی گھٹی میں مسلمانوں، مسلم بادشاہوں اور اسلام کی دشمنی پلائی گئی ہے، اور اس خبر کے سلسلے میں ہر درجہ برہم ہو کر منگویا کے خلاف انکوائری کے لیے فیصلہ کر کے پہل لے گئے۔ اور مولانا صاحب مجھے نہ اسلام کے مطالعے کو کہتے ہیں، نہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں، نہ ہی سیدھے سیدھے مسلمان ہونے کے لیے کہہ رہے۔ میرا ضمیر گویا مولانا صاحب کی محبت کے شکنجے میں جیسے بالکل بے بس ہو۔ میں نے کہا کہ بات تو بالکل سادی اور سچی ہے اور ہمیں سوچنا ہی پڑے گا، مگر یہ فیصلہ اتنی جلدی کرنے کا تو نہیں۔ مولانا صاحب نے کہا سچی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم سب مالک کے سامنے ایک بڑے دن حساب کے لیے اکٹھا ہوں گے، تو اس وقت اس سچائی کو آپ ضرور پائیں گے کہ یہ فیصلہ بہت جلدی میں کرنے کا ہے اور اس میں دیر کی گنجائش نہیں، اور آدمی اس میں جتنی دیر کرے گا پچھتائے گا۔ پتہ نہیں پھر زندگی فیصلہ لینے کی مہلت دے یا نہ دے، اور موت کے بعد پھر افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل یہ بات سچ ہے کہ ایمان قبول کرنے اور مسلمان ہونے سے زیادہ جلد بازی میں کرنے کا کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب ہمیں بار بار کلمہ پڑھنے پہ زور دیتے رہے۔ میں نے وعدہ کیا ہم لوگ ضرور غور کریں گے، ہمیں پڑھنے کے لیے بھی کچھ دیجیے۔ مولانا نے اپنی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ میں نے گھر جا کر کتاب پڑھی۔ محبت، ہمدردی اور سچائی اس کے لفظ سے پھوٹ پھوٹ رہی تھی۔ مجھے اس کتاب کو پڑھ کے لگا کہ ایک بار پھر میری ملاقات مولانا سے ہو گئی۔ اس کے بعد میرے اندر مولانا صاحب سے ملاقات کی ہوک سی اٹھتی رہی۔ اسلام کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوا۔ میں مظفر نگر میں ایک دکان سے قرآن مجید کا ہندی ترجمہ لے کے آیا۔ میں نے فون پر مولانا صاحب سے اسے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید کو آپ ضرور پڑھیں، صرف اور صرف یہ سمجھ کر پڑھیے کہ میرے مالک کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور آپ نہا کر پڑھیں۔ پاک کلام کا پاک نور پاک اور صاف ستھری حالت میں پڑھنا چاہیے۔ 2 ہفتوں میں نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اب میرے لیے مسلمان ہونے کے لیے اندر کے دروازے کھل گئے تھے۔ میں نے پہلی پہل جا کر مولانا صاحب کے سامنے کلمہ پڑھا۔ مولانا صاحب نے میرا نام بدل کر میری خواہش پر محمد حذیفہ رکھا اور بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو رازداری اور جاسوسی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ نام بہت اچھا لگا۔ میرا ٹرانسفر الہ آباد ہو گیا۔ اپنی پوسٹنگ کے دوران اپنی بیوی کو بہت کچھ بتایا، جو بہت فرما بردار بھولی بھاری عورت ہے۔ اس نے میرے فیصلے کی ذرا بھی مخالفت نہیں کی، بلکہ میرے ساتھ ہر حال میں رہنے کا وعدہ کیا۔
میں نے ان کو بھی کتابیں پڑھوائیں۔ شادی کو 10 سال ہو گئے تھے مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ میں نے اس کو لالچ دیا کہ اسلام قبول کرنے سے ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے گا اور اولاد بھی دے گا۔ اولاد نہ ہونے کے غم میں وہ بہت گھلتی رہتی تھی۔ اس بات سے بہت خوش ہوئی۔ ایک مدرسے میں لے جا کے اس کو کلمہ پڑھوایا۔ میں نے اللہ سے بہت دعا مانگی، میرے رب، میں نے آپ کے بھروسے پہ اس سے وعدہ کیا، اب میرے بھروسے کی لاج رکھیے اور اس کے چاہے ایک ہی اولاد ہو دیجیے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے 11 سال کے بعد ہمیں ایک بیٹا دیا اور 3 سال کے بعد ایک اور بیٹی بھی ہو گئی۔ اسلام سے بڑی کوئی سچائی نہیں، اور جب یہ ایسی سچائی ہے تو اس کے ماننے والوں کو نہ اس پر عمل کرنے میں ڈرنا چاہیے، نہ اس کو دوسروں تک پہنچانے سے رکنا چاہیے۔ تھوڑی بہت مخالفتیں آئیں گی۔ ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں اندھیرے کبھی اجالے پہ حاوی نہیں ہوتے، اجالا ہی غالب ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی جب روشنی کی کمی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ اندھیرے چھا گئے اور غالب آ گئے، مگر ذرا اجالے کیجئے، اندھیرے 9 تو 11 ہو جاتے ہیں۔ بس میرا یہ ماننا ہے اور یہی پیغام کی فتح ہمیشہ روشنی والوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی طرح آر کے بغیر اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور بغیر لالچ کے سچی ہمدردی کا حق ادا کرنے کی نیت سے دعوت دی جائے تو مجھ جیسے اسلام اور مسلم دشمنی میں پلے مخالفانہ انکوائری کا فیصلہ کرنے والوں کو جب ہدایت ہو سکتی ہے تو بھولے بھالے سادہ دماغ لوگوں پر اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ رائے کا اظہار اپنے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔